اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لمقدم ترابہ الفداء ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر توفیق عنایت فرمائی کہ ناظرین محترم آپ سے گفتگو کر سکیں۔ پروگرام بصیرت لے کر حاضر خدمت ہوں، اور جیسا کہ پچھلے ہفتے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جس ٹاپک پر گفتگو کر رہے تھے وہ تھا زبان کے اثرات۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ زبان کے جو بظاہر ایک چھوٹا سا انسانی عضو ہے، لیکن یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ہے کہ انسان باقی نعمتوں کی طرح اس نعمت کے ساتھ بھی کبھی کبھی زیادتی کرتا ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ کفران نعمت کرتا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ عرض کیا کہ پروردگار کی دیگر نعمتوں کی طرح زبان کی نعمت سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، اس کا گزشتہ پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ یا جائز فائدہ اٹھاتے ہیں یا ناجائز، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زبان کے ذریعے اگر انسان چاہے تو پروردگار عالم کی عبادت میں، بندگی میں وقت صرف کرے، اور اگر چاہے تو یہ زبان جو ہے اس کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے جاتی ہے، اور انسان کے عذاب میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو بہت ہی معمولی وزن ہے زبان کا، شاید چند گرام سے زیادہ اس کا وزن نہ ہو، لیکن یہ انسانی جسم کا ایسا عضو ہے کہ جو اپنے مالک کے حقیقی وزن کا پتہ دیتا ہے۔ یعنی بسا اوقات زبان کھلنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فرد، اس کی شخصیت کتنی بلند و بالا ہے یا کس قدر پست شخصیت کا حامل ہے یہ انسان۔ بظاہر جب گفتگو ہوتی ہے یا جب ہم کسی دوسرے کی گفتگو سنتے ہیں تو زبان کے متعلق کچھ اقسام ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ کسی کو کہا جاتا ہے کہ اس کی زبان جو ہے وہ بہت یہ موٹی زبان کا مالک ہے، یہ فرد جو ہے یہ بہت شیرین زبان ہے، یہ فرد بہت تلخ زبان رکھتا ہے، کڑوی کسیلی زبان ہے اس کی۔ اسی طرح سے بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ کسی کی زبان یہ اس کی کالی زبان ہے، یعنی یہ ہمیشہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے زبان درازی کے حوالے سے کہ اس کی بہت لمبی زبان ہے، اور اسی تیکھی زبان، اور اس کے برعکس بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ فرد بہت زیادہ شیرین زبان ہے، اس کی زبان میٹھی ہے، اور جب یہ گفتگو کرتا ہے تو گویا پھول جھڑتے ہیں، اور اس طرح سے۔ تو ہم یہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ زبان کے ہوتے ہوئے بھی بے زبان کہلاتے ہیں، اور بعض اوقات پھر ان کو مظلوم کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات گھنے کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ افراد اس کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں، اور یہ کہ اسے کیا سمجھ میں آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر زبان کی اقسام بیان ہوئی ہیں تو در حقیقت یہ لوگوں ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ القاب تمام جو ہیں وہ زبان کو دیے جاتے ہیں۔ گویا انسانوں کا کلام، ان کی گفتار اور ان کا انداز جو ہے وہ سبب بنتا ہے کہ انسان ان کے بارے میں اس طرح سے سوچے کہ یہ کس پرسنالٹی کے مالک ہیں، یا اس انداز میں انسان جو ہے تبصرہ کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اپنے ارد گرد جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں مختلف قسم کے افراد نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو محفل میں کسی کو گفتگو نہیں کرنے دیتے، بات نہیں کرنے دیتے، اور گویا کہ یوں لگتا ہے کہ بعض اوقات ایسے افراد ہوتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم آزاد ہیں، ہمارے اوپر کوئی بندش، کوئی پابندی نہیں ہے، ہم جو جہاں جس طرح سے جس کو جیسے کہنا چاہیں
کہہ سکتے ہیں اور کوئی ہمیں روک ٹوک نہیں کر سکتا ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی گفتگو، اس کی باتیں ہی انسان کی زندگی میں مؤثر ترین اور حتیٰ خطرناک ترین اعمال کو انسان اس کے ذریعے سے بجا لاتا ہے، اور اس کے اثرات بہت ہی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ پروردگار عالم کی یہ عظیم نعمت جو رب العزت نے ہمیں عنایت فرمائی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی قدر، اگر حقیقی قدر شناسی کرنا چاہیں تو اس کی قدر وہی جانتے ہیں کہ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، جو قوت گویائی سے محروم ہوتے ہیں، وہی بتا سکیں گے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور ناظرین محترم، گفتگو کے علاوہ بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زبان کا کام ہے کھانے پینے میں مدد دیتی ہے، ذائقے کو چکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر زبان نہ ہو تو غالباً یہ احساس نہیں ہو سکتا کہ پروردگار عالم کی عطا کردہ نعمتوں کا ذائقہ کیا ہے۔ زبان ہی کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز نمکین ہے، یہ کڑوی چیز ہے، یہ میٹھی ہے، یہ کھٹی چیز ہے، یہ جو ہے اس کا ذائقہ جو ہے بالکل پھیکا ہے، اور اس طرح سے۔ اور اسی طرح سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ زبان کی اقسام ہیں، تو اس زبان کے چلانے سے انسان پیار محبت کا احساس، حقارت، طنز اور کسی کی جو ہے وہ بے عزتی جب کرتا ہے تو یہ انداز پتہ چلتا ہے کہ یہ انداز نفرت بھرا ہے یا محبت بھرے انداز میں گفتگو ہے، یہ کڑواہٹ لیے ہوئے ہے گفتگو یا مٹھاس بھری گفتگو ہے۔ آپ دیکھیے بعض اوقات کچھ لوگ گفتگو کرتے ہیں تو اس قدر لطف آتا ہے، اس قدر لذت کا احساس ہوتا ہے، انسان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پھول جھڑ رہے ہیں، اس قدر خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں، اس قدر خوبصورت انداز میں، دل نشین انداز میں انسان کے دل پر بیٹھتی ہے وہ گفتگو۔ جبکہ اس کے مد مقابل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ افراد گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہاں سے کہیں دور چلا جائے اور ان کی آواز نہ سنے، وہ گفتگو نہ سنے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں پروردگار عالم اپنے پاکیزہ کلام میں سورہ مبارکہ قاف آیت نمبر 17 اور 18 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اذ تتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، اس وقت کو یاد کرو کہ جب انسان کے ساتھ رہنے والے دونوں فرشتے یعنی دائیں اور بائیں طرف والے اس کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ہی ایک نگران فرشتہ اپنے کام کو انجام دینے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ مفسرین اس حوالے سے کیا گفتگو کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ تمام اعضائے بدن میں سے زبان کو چن لینا اور اس کا زیر نظر ہونا بیان کرتا ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کا اثر اور زبان کا کردار، یعنی جب یہ ادائیگی ہوتی ہے کسی بھی چیز کی تو بہت ہی آسان اور سہل ہے، بہت ہی آسانی کے ساتھ انسان الفاظ جو ہے وہ منہ سے نکال دیتا ہے، اور نارملی عمومیت رکھتا ہے، اس کا استعمال عمیق اور گہرا ہوتا ہے۔ زبان کے اثرات بہت زیادہ دائمی ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا کہ خنجر کا، تلوار کا لگایا ہوا گھاؤ اور زخم جلدی بھر جاتا ہے، لیکن جو زخم زبان لگاتا ہے اس گھاؤ کے بھرنے میں بسا اوقات بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ بہت سے افراد ظاہری طور پر یہ احساس دلاتے ہیں کہ انہوں نے کسی کی کڑوی کسیلی باتوں کو جو ہے وہ بھول گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دل یاد رکھتا ہے اور اس کے گھاؤ کے بھرنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ اور ناظرین محترم، یہ عرض کروں گی کہ روایات کی روشنی میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نورانی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کے وجود کے سرکش اعضاء میں سے ایک عضو جو ہے وہ زبان ہے، کہ بعض اوقات یوں جملہ پھسل جاتا ہے اور نکل جاتا ہے اور انسان کوئی گفتگو کر لیتا ہے، اور پھر اس کا اثر آپ دیکھیے کہ ہمیں یوں ملتا ہے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب کوئی جملہ زبان سے نکل جاتا ہے تو وہ ایسے تیر کی مانند ہے کہ جو تیر کمان سے نکل گیا اور پھر وہ واپس کبھی نہیں پلٹ سکتا۔ تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ
ایک جملہ کوئی کہہ دیتا ہے تو وہ اجتماعی طور پر معاشرے میں اس قدر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کن حالات میں اور کیا گفتگو کی جائے. بعض اوقات ایک جملہ کسی انسان کو شر اور برائی کی طرف راغب کر دیتا ہے. اسی طرح سے بعض اوقات ہدایت کا ایک جملہ انسان کی زندگی کو پلٹ دیتا ہے اور راہ راست پر، راہ خیر پر قدم رکھ دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حتیٰ بعض آیات میں جب ہمیں ملتا ہے، مثلا حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ وآلہ السلام کا واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ سارے بھائی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے، تو ایک بھائی ایک جملہ کہتا ہے اور وہ سبب بنتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ وآلہ السلام کی جان چھوڑ دیں وہ اور ان کو کنویں میں ڈال دیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کو قتل نہ کرو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک ادا کیا ہوا جملہ جو ہے وہ پوری کہانی کو، پوری تقدیر کو جو ہے وہ بدل دیتا ہے. لہٰذا بہت اہم ہے کہ انسان بر وقت اور سوچ سمجھ کر گفتگو کرے اور جہاں جو کہنا چاہیے اس کو ضرور کہے. اور البتہ یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں زبان کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ کفر اور ایمان، یعنی کفر سرکشی کی آخری حد ہے اور ایمان بندگی کی، پروردگار عالم کی عبودیت کی آخری حد دکھائی دیتا ہے. تو کفر بھی زبان سے آشکار ہو جاتا ہے اور بندگی بھی زبان سے ہی آشکار ہوتی ہے. اور اس کے مقابل میں بہت سی احادیث میں سکوت کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے کہ یعنی یقیناً دیکھیے جہاں پر انسان کی گفتگو لا یعنی ہو، فضول ہو، باعث نقصان ہو، ضرر و زیان کا باعث ہو، شر پھیلانے میں مدد دیتا ہو، تو یقیناً سکوت افضل ہے. روایات میں ملتا ہے کہ جو خاموش رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے. اور اسی طرح حکمت کہا گیا سکوت کو، اور اس کو انجام دینے والے کے بارے میں پیغمبر گرامی اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سکوت حکمت ہے، اور البتہ اس کو انجام دینے والے اندک ہیں، کم لوگ ہیں کہ جو اس کو حقیقتاً اختیار کرتے ہیں. اور اسی طرح سے بہت ساری روایات ہمیں زبان کے متعلق ملتی ہیں جو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جب دیکھتے ہیں کہ سکوت کی چونکہ ظاہر ہے کہ آج کے ٹاپک میں ہم سکوت پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے، لیکن اشارہ کریں گے کہ اتنی جو فضیلت اور اہمیت خاموشی کی بیان کی گئی ہے کہ بہت سے اوقات ایسے ہیں کہ جہاں کچھ کہنے سے کچھ نہ کہنا جو ہے وہ برتر ہے. شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ایسے نقصانات اور آفات ہیں کہ جو زبان ہلانے کی وجہ سے، زبان چلانے کی وجہ سے نظر آتے ہیں. بس زبان کے آفات، زبان کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا، کہ جھوٹ کے حوالے سے قرآن میں بہت ساری آیات ہیں کہ جو جھوٹے پر لعنت بھیجتی ہیں، مذمت کرتی ہیں، اور جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے دینی تعلیمات میں اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تعلیمات میں. تو یہ ظاہر ہے کہ زبان ہی کے ذریعے ہوتا ہے. اگرچہ میں یہاں ایک اور نقطہ اضافہ کرنا چاہوں گی کہ اظہار جو ہے بہت ساری چیزوں کا مجھے یوں لگتا ہے کہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک بولنے سے اور لکھنے سے. یعنی گویا یہ قلم جو ہے یہ بھی کردار ادا کرتا ہے اور گفتگو بھی کردار ادا کرتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ قلم کو چلانے کے لیے مہارت اور ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے یقیناً اس کے لیے کچھ وقفہ درکار ہوتا ہے کہ انسان یہ قابلیت پیدا کرے کہ قلم کے ذریعے سے اظہار کر سکے. اب اظہار جس چیز کا بھی ہو، اور یہ تمام گناہ جو ہم بیان کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ لکھنے کے ذریعے سے بھی ہوتے ہیں. لیکن زبان، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ زبان کا استعمال آسان ہے اور اس کا سیکھنا جو ہے وہ کاری نادارد. بچہ جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی بچپن میں، جبکہ وہ بہت سی چیزوں کا عقل و شعور نہیں بھی رکھتا، تب بھی وہ قدرت پیدا کر لیتا ہے گفتگو کرنے کی، اور انسان جو ہے وہ گفتگو کے ذریعے سے اپنے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے.
بس جھوٹ بولنا، ریا کا اظہار کرنا جو ہے وہ زبان کے ذریعے سے بہت آسانی سے ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسی ایسی باتیں دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ جو حقیقتاً اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ ریاکاری کر رہا ہے، اور انسان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے اپنے فضائل بیان کرنے پر۔ میں نے یہ کیا، میں نے یہ اچھا کام کیا، میں اس طرح سے یہ عمل انجام دیا، میں اور انسان یہ احساس کرتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ بہت سارے ایسے کام جو پروردگار عالم نے فرائض بھی انجام دیے ہیں اور انسان پر لازم ہے کہ ان کو انجام دے، لیکن یہ درست نہیں ہے کہ انسان ان کو کہ ان امور کو کہ جو خالصتاً بندگی کا اظہار پروردگار عالم اور اپنے بیچ میں ہوتا ہے، ان اعمال کو دوسروں کو جا کر ڈیٹیل سے بتائے اور گفتگو کرے۔ اسی طرح سے خود ستائی میں بھی یہ آ جاتا ہے کہ اپنے آپ کی حمد کرنا، مدح سرائی کرنا، اپنی تعریف کرنا، اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر بیان کرنا اور اپنے خصوصیات کو جو ہے وہ بار بار رپیٹ کرنا اور دوسروں کو بتانا۔ اگر انسان روایات میں آ کر دیکھے تو ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے مذمت ملتی ہے اور منع کیا گیا ہے اس حوالے سے کہ انسان خود ستائی سے بچے، کیونکہ یہ بہت بڑی آفت ہے۔ جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کال ڈراپ ہو گئی ہے، ہم واپس اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ اسی طرح گالی دینا جو ہے ظاہر ہے کہ زبان کے ذریعے سے، اور گالی دینے کی مذمت دین نے بہت زیادہ کی ہے۔ ایک دوسرے کو گالی نہیں دینی چاہیے، حتیٰ آیات قرآنی میں اور روایات میں ملتا ہے۔ لڑائی جھگڑا کرنا جو ہے وہ زبان کے آفات اور گناہوں میں سے ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اس زبان کو اس طرح سے چلاتا ہے، اس کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے، دوسرے کے سامنے کسی اور انداز میں گفتگو کرتا ہے، گویا کہ دو روئی، دو طرح کے چہرے رکھنا۔ کہیں پر جو ہے وہ کسی سٹائل میں گفتگو ہو رہی ہے، کہیں دوسرے انداز میں، تو یہ زبان کے گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے جو ہے وہ اچھے انداز میں گفتگو کی جائے۔ بری باتیں کرنا، غلط باتیں کرنا جو ہے وہ دین مبین اسلام اس سے منع کرتا ہے، اور یقیناً یہ نقصان دہ ہے اور گناہان زبان میں سے شامل ہوتا ہے۔ کسی کا راز فاش کرنا، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی اور ہر دور میں شاید یہ رہا کہ بہت سے افراد آپ کو رازدار بناتے ہیں، آپ کو اپنا کوئی ایسے امور سے آگاہ کرتے ہیں کہ جو وہ پسند نہیں کرتے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے بھی بیان کیے جائیں، ان کو بھی پتہ چلے۔ اور خصوصاً بہت سے لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری ایک ذاتی بات ہے اور میں بس آپ کو بتا رہی ہوں، جی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، یا علی مدد۔ یا علی مدد، جی کون بول رہا ہے؟ وعلیکم السلام۔ جی میں عمران رضا تالنے والا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ جو دعائیں ہیں وہ کہ وہ جو زبان سے ادا ہیں، جی ان کے اثرات اللہ بہت جلد جو قیامت کے دن قبول کرے گا، وہ کون سی کس قسم کی زبان ہوگی، اور جو جلد نہیں قبول ہوتا وہ کس قسم کی مطلب زبان استعمال ہوگی؟ اور اگر انسان جو ہے زبان کو حق طریقے سے حق کا ساتھ دینے میں اگر اس کے ساتھ سختی برتے، کیا اس کی اجازت ہے؟ اور اگر انسان کہیں پر زیادتی ہو رہی ہو، وہاں پر اپنی زبان کو ایک جہاں پر چیخنے کی ضرورت ہو، جہاں پر آواز گم ہو گئی ہو کسی مظلوم کی، اس کے لیے آواز بلند کرنی ہو، تو کیا انسان اپنی زبان میں وہ بلند کر سکتا ہے اس آواز کو؟ کیونکہ وہ جو بات ہے کہ مجھے ہے حکم اذا لا الہ الا اللہ، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت مجھے چاہیے تھی۔ یہ سب
بہت بہت شکریہ آپ کا. عمران رضا ہمارے ساتھ شامل ہوئے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی گفتگو کے آخر میں ان نکات کی طرف اشارہ کریں. جی تو میں عرض کر رہی تھی کہ بعض اوقات ہم کسی کو رازداں بناتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں اور ساتھ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کی ہے، میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ یا چاہتا کہ آپ کسی اور کو یہ بتائیں، اور لوگ وہ گفتگو آگے پہنچا دیتے ہیں اور پھر ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں کسی اور سے نہ کرنا، اور پھر یہی گفتگو آگے پہنچاتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ کسی اور سے نہ کرنا. تو اتنا بڑا یہ گناہ ہے، اور دوسروں کے راز کی پاسداری جو ہے وہ ہر مومن اور ہر مسلمان پر فرض. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے؟ جی میں مسز رضوی بات کر رہی ہوں فرمائیے. بوسٹن سے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ نا ہم لوگ نا کافی سارے مومنوں سے ملتے جلتے ہیں، اور ہم لوگ ظاہر ہے تو اگر دنیاوی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تو وہ کافی لعن طعن کرتے ہیں، مطلب کہتے ہیں کہ تم لوگ تو جاہل ہو اور مطلب دیہاتی ہو، یہ ہو وہ ہو، مطلب غلط بات پہ وہ خود بھی عمل کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی ظاہر ہے موسیقی سنیں اور فضول خرچیاں وغیرہ کریں. تو ان لوگوں سے ہمیں اپنے تعلقات کس طرح رکھنے چاہیے؟ اور دوسرا مجھے ایک اور چیز یہ پوچھنی تھی. مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ دوسروں کے ایپ پہ پردہ ڈالنا مطلب نا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہو تو ہم مطلب خاموش ہو جائیں؟ مطلب کہ کس چیز کو ایپ کہتے ہیں، کس چیز پہ ایپ پہ پردہ ڈالنا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ. اور ایک اور سوال بھی تھا کہ کچھ لوگوں کو اگر ہم آرام سے اکیلے میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو وہ بہت بدتمیزی کرتے ہیں مطلب نا، تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ. یعنی کسی کو آپ منع کرتے ہیں تو وہ سنتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. جی تو میں عرض کر رہی تھی کہ کسی کے راز کی پاسداری کرنی چاہیے اور راز فاش نہیں کرنا چاہیے. حتیٰ مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں تو اگر اپنی کوئی گفتگو ہمیں بیان کرتا ہے، اپنی کوئی ذاتیات کی بات بیان کرتا ہے اور وہ یہ نہیں بھی کہتا کہ آپ کسی سے ذکر نہ کریں، تب بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی لا یعنی اور بے مقصد گفتگو میں سے ایک یہ گفتگو ہے کہ ہر وہ بات جو ہم نے کہیں سے سنی ہو وہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں، کہ جس کا دوسروں تک پہنچانے کی نہ تو کوئی ضرورت ہو اور نہ کوئی فائدہ ہو، بلکہ اس سے نقصان ہوتا ہو. بے شک اس کا نقصان فردی نقصان ہو، یعنی کسی فرد کو اس کا نقصان پہنچتا ہو، یا اجتماعی طور پر جو ہے وہ معاشرے میں برائی پھیلتی ہو. تو اگرچہ کوئی ہمیں منع نہ بھی کرے تب بھی ضرورت ہے اس امر کی کہ زبان کو ہلاتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے انسان سوچے اور سوچ سمجھ کر جو ہے وہ گفتگو کرے. جی کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی. تو اور اس کے علاوہ ایک اور گناہ زبان کا، ہمارے پاس وقت مختصر ہے، ہم زیادہ سے زیادہ نکات کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کے ذریعے سے جو ایک اور گناہ کیا جاتا ہے وہ نقالی کرنا ہے، یعنی کسی کی نقل اتارنا، اور دین جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا. گزشتہ پروگرام میں ہم نے مسخرہ کرنے کے حوالے سے گفتگو کی تھی. جی کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہدایت چینل. جی کون بہن بول رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں نادیہ بول رہی ہوں پاکستان سے، جی فیصل آباد سے. فرمائیے کیا کہیں گی جی میری بہن؟ جی ہمارے سے ہم نے پوچھنا تھا، جو آپ نے بتا رہی ہیں ابھی آپ کا ٹاپک ہے جی جی، جو منافقت کا آپ نے بتایا کہ راز رکھنا چاہیے، جی جی جیسا کہ پہلے کالر میرے سے پہلے بات ہوئی ہے جی کہ جی غلط راز استعمال کر رہا ہے، تو اس کو ہم کیسے بتائیں گے؟ اس کا اگر راز رکھیں گے تو وہی غلط کام کرے گا. سوری، دوبارہ دہرائیں گے اپنے سوال کو؟ ظاہراً جو مجھے سمجھ آیا کہ اگر کوئی آپ کو استعمال کر رہا ہے تو پھر اس کے راز رکھنے کا شاید نقصان ہو. بہرحال اگر کچھ اور کہا تھا آپ نے تو آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں.
نقالی کرنا جو ہے وہ جیسے پہلے زمانے میں بادشاہوں نے مسخرے رکھے ہوتے تھے اور وہ مذاق اڑاتے تھے اور گفتگو کرتے تھے اور اس طرح سے دوسروں کی نقل کرتے تھے، تو یہ نقالی کرنا بھی زبان کے گناہوں میں سے ہے، بشرطی کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کی تحقیر ہوتی ہے اور اس کی شخصیت جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام انیس زیدی ہے، میں لندن سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے بھائی۔ عرض یہ کرنی ہے کہ یہ جو غیبت کے عنوان سے یہ عیب چھپانے والی بات ہے، تو کیا وہ عیوب بھی چھپانے چاہیے جس سے دین کو کسی کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہو یا پوری قومیت کو نقصان پہنچے، یا جس کے اصل چہرے کو چھپائے رکھنے سے معاشرے میں نقصان ہو، اس کو ذاتی فائدہ ہوتے رہے اور معاشرے کو نقصان ہو، دین کو نقصان ہو، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہے، کیا وہاں پہ بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے؟ جی بہت بہت شکریہ، ضرور عرض کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے کسی کی نقل کرنا جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ اسی طرح سے بیجا قضاوت کرنا، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کے بارے میں ہر کوئی رائے زنی کر رہا ہوتا ہے، فلاں شخص ایسا ہے، اس نے یہ بات کی تو اس کا مقصد ایسا ہے۔ نہیں، قضاوت کرنا اور ججمنٹ کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے اعمال کو، دوسرے کی لائف سٹائل کو، دوسرے کے اندر کوئی چیز دیکھیں اور فوراً جو ہے وہ اپنی طرف سے اس پر رائے دے دیں اور یہ کہیں کہ ہاں یہ صاحب ایسے ہیں، یہ خاتون جو ہیں یہ ایسی ہیں یا اس طرح سے ہیں، یا بہت جلدی بعض اوقات انسان جو ہے وہ حقیقت تک نہیں پہنچ پاتا اور کسی کے بارے میں اپنی زبان کو کھول دیتا ہے اور بعد میں حتی احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی غلط تھا۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی ہدایت ہیں؟ جی فرمائیے، کون بہن کہاں سے؟ جی میں پاکستان سے فیصل آباد سے سعدیہ بات کر رہی ہوں۔ جی جی، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کا فرمایا نہج البلاغہ میں جی کہ 60 سال کے بعد جو بھی عبادت کرے وہ قبول نہیں کی جائے گی، کتنے سال کے بعد؟ اس کے بارے میں آپ مجھے انفارمیشن دے سکتے ہیں، کچھ بتا سکتے ہیں؟ سوری آپ دوبارہ کہیں گی؟ میں نے کہا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں کہ 60 سال کے بعد جو نماز عبادت کرے گا وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اچھا جی، تو آپ لائیو کال کریے۔ جی آپ لائیو بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی جی، نہج البلاغہ میں کس جگہ؟ سمجھ آئے؟ جی جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کو یہ جی جی ٹھیک ہے، پلیز اس کے بارے میں تفصیل مجھے بتائیے گا۔ ٹھیک اور ہے آپ کا ماشاءاللہ چینل بہت اچھا جا رہا ہے، بہت بہت اس سے ہمیں شکریہ اتنی آپ کا۔ انفارمیشن مل رہی ہے بچوں کو، سب کو، ہر چیز کے بارے میں۔ جی آپ کون سی جگہ سے بول رہی ہیں؟ تشہد میں جی فیصل آباد کون سی جگہ سے بول رہے ہیں؟ فیصل آباد سدھو پورہ سے۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ بہن۔ اللہ حافظ۔ اس کے علاوہ تحریف کرنا گفتگو میں، آپ یہ دیکھیے کہ بعض اوقات عام انسانوں کی گفتگو میں انسان رد و بدل کرتا ہے اور بیان کرتا ہے، اور حتیٰ اس کی وجہ سے بعض اوقات بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور خصوصاً اگر یہ تحریف جو ہے وہ ایسے امور میں ہوں کہ جن کا اسلام کے ساتھ لنک بنتا ہو یا تعلق بنتا ہو۔ حتیٰ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات احادیث کو بیان کرنے میں، واقعات کو بیان کرنے میں، آیات کے معنی کو بیان کرنے میں انسان جان بوجھ کر کمی بیشی کر دے اور اس کو بالکل بدل دے۔ کمی بیشی کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے، تحریف کرنا یعنی بالکل تبدیل کر دے اور اس کے معنی کو جو ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق یا اپنی خواہش یا اپنے حالات کے مطابق انسان بدل کے گفتگو کو بیان کرے، تو یہ زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ جس کے بارے میں دین مذمت کرتا ہے اور اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور کمی زیادتی کرنا بھی زبان کے گناہوں میں سے اور آفات میں سے ایک آفت ہے کہ مطلب کی بات کو بیان کر لیں اور اس کے بعد کا حصہ جو ہمارے مطلب کا نہ ہو یا ہمارے نقصان میں ہو اس چیز کو آپ چھوڑ دیں، تو یہ یقیناً ہرگز پسندیدہ نہیں ہے۔
بے شک اس سے جو ہے بعض اوقات انسان دینی امور میں بھی استعمال کرتا ہے اور اس کا مقصد بعض اوقات پاکیزہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ تحریف اور کمی بیشی کرنے کی اجازت خصوصاً روایات مبارکہ میں بہت زیادہ نقصان دہ ہے اور بہت زیادہ انسان کے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ فضول گفتگو کرنا، لا یعنی گفتگو کرنا، ایسی باتیں کرنا کہ جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور جس کے بغیر انسان کا گزارا ہو سکتا ہے، اور ان چیزوں میں وقت ضائع کرنا جو ہے یقیناً یہ گناہان زبان میں سے ہے۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن، میرا نام ڈاکٹر امتیاز سرابی ہے، میں بریڈ فورڈ سے عرض کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے اب آپ بھائی۔ کے پروگرام کی ہدایت کے تمام پروگرام کی تعریف کرنا ایک رسمی سی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حقیقت میں صرف مکتب تشیع کی نہیں بلکہ تمام سننے اور دیکھنے والوں کے تزکیہ نفس کے لیے یہ ہدایت ٹی وی ایک بہت بڑی نعمت ہے آج کی دنیا میں۔ اس نے لوگوں کے گھروں میں سے مندر نکال دیے ہیں، گھروں میں سے سنیما ہاؤسز کو نکال کے باہر پھینک دیا ہے۔ یہ تزکیہ نفس کا ایک بہترین ذریعہ پروردگار نے ہمیں میسر کیا ہے۔ عرض آپ سے آج کے پروگرام کے بارے میں یہ کرنی ہے جو آپ کر رہی ہیں، بہت اچھا پروگرام ہے، بہت اچھے طریقے سے آپ کر رہی ہیں، مولا آپ کی توفیقات خیر میں برکت دے۔ سوال میرا یہ ہے، کوئی جاہل بات کرے تو وہ الگ بات ہے، اس کو معافی ہے، کیا کوئی عالم دین ایسی ہستیوں کو جو کہ مقصود کائنات ہوں، جو کہ پروردگار کے دین کی ناصر ہوں، جو پروردگار کی حجت ہوں کائنات پہ، ان ہستیوں کے بارے میں اگر کوئی تحقیر، کوئی تضحیق یا ایسا پہلو جن سے ان کی عظمت پہ، ان کی شان میں سوالیہ نشان اٹھے، اگر کوئی عالم دین ایسی گفتگو کرے، میں اس کو ذرا واضح کر دوں کہ سرکار جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ کچھ ایسے رقیق حملے کیے جائیں، یا امام آخر الزمان کی ذات مقدسہ پہ کوئی ایسے سوال کیے جائیں، یا امام حسن و حسین کے بارے میں ایسے سوال کیے جائیں جہاں سے ان کی تصدیق کا پہلو نکلتا ہو، اس میں ہمارا دین اور ہماری تعلیمات کیا کہتی ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے اور ضرور بتائیے کہ اس سے بچنے کا کیا بہترین طریقہ ہے اور ان کی سزا کیا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ سے۔ بڑی مہربانی ہے آپ کو، اللہ سلامت رکھے، ان کا جواب ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ بہت بہت شکریہ۔ جی ہمارے بھائی شامل ہوئے، انشاءاللہ آخری کال ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ This is the SMS text delivery. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گفتگو کرتے ہوئے بعض اوقات انسان چاپلوسی کی حد تک جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور بے جا کسی کی ستائش، مدح و ستائش کرتا ہے کہ حتیٰ وہ افراد کے جن کی تعریف ضروری نہیں ہے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ ان کی تعریف کرتا ہے، اور اس سے ظاہر ہے کہ مقاصد تو یقیناً دنیاوی اور بعض اوقات باطل مقاصد ہوتے ہیں۔ دین اس کی مذمت کرتا ہے، حتیٰ ہمیں یہ ملتا ہے اسلامی تعلیمات میں کہ اگر کوئی کسی کی صرف دولت کی خاطر، صرف مادی چیزوں کی خاطر اس کی تعریف کرتا ہے اور اس سے اس کے دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ یقیناً یہاں پر مد نظر رہے کہ بعض اوقات ضروری ہوتا ہے کہ ہم کچھ افراد کی تعریف کریں اور ان کا حوصلہ بڑھانے کا سبب بنے۔ اگر کوئی شخص ایک نیک کام کر رہا ہے، ایک اچھا کام کر رہا ہے، ہمیشہ تعریف کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن بے جا ستائش کرنے سے دین روکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو بڑھ چڑھ کے پھر بالکل ہی ایک ایسی شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ شخص اس کی چاپلوسی کر رہا ہے، تو اس کی بے انتہا مذمت کی گئی ہے اور اس سے دور رہنے کی طرف اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ اس کا نقصان انسان کی اپنی ذات کو بھی اور دوسرے کو بھی یقیناً ہوتا ہے، اور خصوصاً اگر وہ
باطل ہو تو پھر تو ظاہر ہے کہ عقل بھی اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ اگر اس کا حکم نہ بھی دیا جاتا دین میں، بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر دین منع نہ بھی کرتا، اگر دین اس چیز کا حکم بھی دیتا، تب بھی جو ہے وہ اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک گناہ کا اور گناہ، زبان کا گناہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گی، وہ ہے کہ بے فائدہ گپ شپ کرنا، بے فائدہ باتیں کرنا، ایسی باتیں کرنا کہ جن کا کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں، بس یہ ہے کہ جی ہم گپ شپ کر رہے ہیں، ہم ٹائم جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ میں اس کو عرض کروں گی کہ یہ ٹائم گزارنا در حقیقت وقت کا ضیاع اور ضائع کرنا ہے، ایسی گفتگو کہ جس سے کوئی خیر کی بات نہیں ہے، کوئی بھلے کی بات نہیں ہے، جس سے انسان کچھ سیکھتا نہیں ہے، جس سے انسان جو ہے اس کو خوشی اور سرور بھی نہیں ملتا۔ حتیٰ بعض اوقات یقیناً بے جا اور باطل باتوں سے انسان کا یہ گمان باطل ہوتا ہے، وہ احساس کرتا ہے کہ مجھے خوشی مل رہی ہے، میں انجوائے کر رہا ہوں اور مجھے جو ہے یہ اچھا لگ رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات تو آپ یہ دیکھیے کہ صرف گناہ ہی گناہ میں اضافہ ہوتا ہے اور حتیٰ دل بھی خوش نہیں ہوتا ہے۔ بعض مذاق ایسے بے جا ہوتے ہیں، بعض اوقات گفتگو اتنی فضول قسم کی گفتگو ہوتی ہے کہ دیکھیے کہ اداکاراؤں کے لباس پر، ان کے ہیئر سٹائل پہ، ان کے لائف سٹائل پہ گفتگو ہے، گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں، فلان کا میک اپ ایسا، فلان کا لباس جو ہے وہ ایسا، اس کا فائدہ جو ہے وہ کیا مطلب ہوگا، باطل قسم کی باتیں اور اس طرح کی گفتگو جو ہے یقیناً یہ گناہان زبان میں سے ہے۔ اور اسی طرح ایک اور زبان کا گناہ فحش باتیں کرنا، فحش گفتگو کرنا۔ آج آپ دیکھیے کہ جس قدر ہمارا معاشرہ انحراف کی طرف تیزی سے جا رہا ہے اور اس قدر خصوصاً نوجوان نسل جو ہے وہ اس میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ آج کا زمانہ جو ہے جیسے انٹرنیٹ کا دور ہے، تو زبان کے ذریعے، چیٹ کے ذریعے جو ہے وہ ایسی فحش گفتگو کی جاتی ہے، ایسی باتیں کی جاتی ہیں، جھوٹے پیار محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں کہ جن کا اختتام صرف فساد ہے، جن کا اختتام صرف جہنم کی آگ ہے اور کچھ نہیں۔ تو بعض اوقات آپ دیکھیے کہ انسان جو ہے وہ گناہ کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے اور پھر واپسی کا راستہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ان فحش اور گندی گفتگو کے ذریعے سے کسی کا گھر اجڑ جاتا ہے، کسی کا خاندان بکھر جاتا ہے اور بہرحال بہت بڑے فتنے اور فساد کا سبب پیدا ہو جاتا ہے۔ مختصر کریں، زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ ایسی گفتگو کی جائے کہ جس سے آپس میں اختلافات پیدا ہوں، جس سے آپس میں دوریاں پیدا ہوں اور ناچاکی کا سبب بنے، گھر ٹوٹ جائیں، رشتوں میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ناچاکی ہو جائے، ٹوٹ جائیں رشتے، دشمنیاں بڑھ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ لوگ صرف زبان کے چسکے کی خاطر دوسروں کی کمزوریاں، غلطیاں، خامیاں جو ہیں وہ آ کر بیان کرتے ہیں، اور نہ فقط خامیاں بلکہ ان میں مرچ مسالہ لگا کے اس کو اور بڑھا چڑھا کر۔ تو ناظرین محترم، بہت ہی خوبصورت بات کہی کسی دانشور نے کہ جب کوئی فرد آ کر کسی دوسرے کی خامیاں اور کمزوریاں اور غلطیاں آپ سامنے بیان کرتا ہے تو کبھی بھی اس کو اپنے لیے مخلص مت سمجھیں، اس لیے کہ آج وہ دوسروں کی باتیں آپ کے ساتھ اس انداز میں کر رہا ہے، کل آپ کی باتیں دوسروں کے پاس یقیناً ایسا جو ہے وہ باتیں کرنے میں کردار ادا کرے گا۔ لہٰذا مناسب نہیں ہے کہ ایسے افراد کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کے ساتھ شامل گفتگو ہوا جائے، اگرچہ بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر انسان اس کی اپنے آپ کو عادت ڈالے تو آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ باطل کی ترویج کرنا زبان کے ساتھ کہ یقیناً گناہان زبان میں سے ایک گناہ ہے کہ انسان اس زبان کو چلائے اور دنیا کو حق سے دور اور باطل کے قریب کرے، باطل کو حق کا رنگ دے کر دکھائے اور حق کو خدا نخواستہ باطل دکھائے، تو یقیناً یہ زبان کے گناہوں میں سے ہے۔ بہت ساری گفتگو رہ گئی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ
کچھ سوالوں کی طرف آتے ہیں، اگر وقت بچا تو گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ایک بھائی نے کال کی اور انہوں نے کہا کہ دعاؤں کے اثرات، کہ کچھ دعائیں جو ہیں وہ انسان کی جلدی قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ بعد میں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو یقیناً دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو مومن کا اسلحہ کہا گیا ہے روایات میں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے فوراً، بعض اوقات کچھ عرصے کے بعد، اور بہت سی دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قبول نہیں کی جاتی۔ پروردگار عالم پاکیزہ کلام میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری بعض دعاؤں کو ہم قبول کر لیتے ہیں، بعض خواہشات انسان کی پوری کر دی جاتی ہیں۔ تو یقیناً وہ حکیم ہے، پروردگار عالم جانتا ہے کہ کس چیز کی انسان کو ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ سے بچے کوئی چیز طلب کرتے ہیں تو ماں باپ چونکہ حکمت سے آشنا ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ابھی ہمارے بچے کے لیے نقصان دہ، وہ اس کو نہیں دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور یقیناً دعا کے حوالے سے یہ کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ذخیرہ آخرت ہو جاتی ہیں، اور ان کا ثواب انشاءاللہ آخرت میں ہمیں ضرور ملے گا، اگرچہ آج اگر وہ چیز ہمارے حق میں شاید بہتر نہیں تو نہیں ملی۔ اور اس کے علاوہ بھائی نے یہ کہا کہ حق کی بات اگر کرنے چاہیے یا وہاں پر خاموش رہنا چاہیے، تو یقیناً سکوت اہم ہے، لیکن جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ سکوت کریں گے تو حق چھپ جائے گا اور باطل سامنے آ جائے گا، تو وہاں پر حق کی بات کہنی چاہیے، اگرچہ یہ مد نظر ہے کہ ہر حق بات کو ضرورت نہیں ہوتی کہ ہر بات ہر جگہ بیان کی جائے، ہر وہ چیز کہ جس کا مجھے علم ہے میں دوسروں تک پہنچاؤں، ہر وہ چیز کہ جس کا مجھے پتہ ہے وہ پہنچاؤں، نہیں، لیکن ایسی بات کرنا کہ جس سے باطل جو ہے وہ آشکار ہوتا ہو اور حق چھپ جاتا ہو، تو یقیناً حق بات کہنی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ کیا کبھی اگر چیخنے کی ضرورت ہو تو اس بات کی دین اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ شام میں، کوفہ میں، ان راستوں میں سید سجاد علیہ السلام کا کردار اور بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا کردار، کہ جہاں پر جس انداز میں حق کا میسج پہنچانے کی ضرورت تھی انہوں نے اس انداز میں پہنچایا۔ اور وہ مشہور واقعہ کہ جب مؤذن کو اذان دینے کے لیے کہا گیا تو میرے مولا نے بلند آواز سے گویا چیخ کر یہ کہا کہ اے مؤذن، تجھے محمد مصطفیٰ کے حق کی قسم ہے، خاموش ہو جا، اور اپنے پیغام کو پہنچایا۔ تو یقیناً ضرورت ہے اس امر کی کہ جس انداز میں انسان کا فریضہ بنتا ہو اس انداز میں اس کو چاہیے کہ وہ حق بات کا پیغام جو ہے وہ پہنچائے۔ مسز رضوی نے کال کی اور ان کا سوال یہ تھا کہ کچھ مومنوں سے آپ گفتگو کرتے ہیں جو آپ کو جاہل اور دیہاتی کہتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ تعلقات کیسے رکھیں؟ دیکھیے، یقیناً ہر کوئی اپنے اپنے عقل کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے افراد کہ جن کو ظاہراً دوسرے یہ سمجھتے ہیں کہ بیکورڈ ہیں اور ان کو کسی چیز کا نہیں پتہ ہے، ان کا مقام پروردگار عالم کے نزدیک بہت بلند تر ہوتا ہے۔ تو معیار کبھی بھی لوگ نہیں ہیں کہ لوگ یہ فیصلہ کریں کہ کون جاہل ہے اور کون عالم ہے، کس کا مقام بلند ہے اور کس کا مقام بلند نہیں ہے۔ ہمارا رابطہ پروردگار عالم کے ساتھ درست ہو، اللہ کی رضایت کے لیے اپنی زندگی بسر کرے، لوگ ہمیں جو کچھ بھی کہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو عام انسان ہے، لوگوں نے اللہ کے نبی کو، انبیاء کو بہت سارے القاب دیتے تھے اور ان کو بہت زیادہ اذیت و آزار دیتے تھے۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلا جو ہے وہ اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے، لیکن حقیقتاً پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو صاحب تقویٰ ہوتے ہیں ان کا مقام ہوتا ہے۔ لوگ جو بھی کہیں، اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ افراد جب تک ایڈوانس انداز میں لباس نہیں پہنتے یا اس انداز میں مغربی کلچر کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالتے، وہ بہت ہی ناسمجھ لوگ ہیں، تو لوگوں کو کہنے دیجئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر پروردگار عالم راضی ہے تو پھر
کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان سے تعلقات کیسے رکھے جائیں؟ ظاہر ہے کہ انسانی زندگی کی ضرورت ایک ہوتی ہے آپس میں تعلقات رکھنا، آنا جانا، اور بعض اوقات اگر اچھے افراد کچھ ایسے افراد کو جو دین سے دور ہوتے ہیں تعلقات توڑ لیں تو شاید اس کا نقصان زیادہ ہو. ضرورت مطلب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ تعلقات کو استوار رکھتے ہوئے شاید ان کی بہتری کے لیے یا ان کو راہ راست پر لانے کے لیے کام کر سکتے ہیں تو یقیناً رکھنا چاہیے تعلق، اور اپنے اخلاق کو بلند اور اپنے کردار کو بلند کرتے ہوئے زبان کے علاوہ اپنے عمل کے ساتھ ہم دوسروں کو دعوت دیں تو یہ بہت زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے. ہماری بہن کا دوسرا سوال یہ تھا کہ دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالنا کا کیا مطلب ہے، یعنی ہم دیکھتے رہیں کہ وہ گناہ کر رہے ہیں اور ہم اس پہ پردہ ڈالیں اور پردہ پوشی کریں. یقیناً یہ دین کا حکم ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کے عیوب کو چھپائے. اگرچہ ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے عیب سے انسان آگاہ ہے تو دوسروں کو بتائے، نہیں، ہرگز ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور بعض اوقات تو تغافل کی ضرورت ہوتی ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو سمجھا بجھا کر اور بہترین انداز میں امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے تمام تر مراحل کو جانتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اگر ہم ان کی اصلاح کر سکتے ہیں تو اس کی کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ کسی کو آپ منع کرتے ہیں تو وہ بدتمیزی کرتے ہیں. اس کی وجہ شاید بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا انداز اور طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں ہوتا، اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنا، دوسروں کو برائی سے روکنا اور اچھائی کی دعوت دینا جو ہے اس کے مراحل ہیں، اور ان مراحل کو دیکھتے ہوئے وہ سٹیپ بائی سٹیپ عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. خود اگر دیکھا جائے تو اسی پر ہمیں انشاءاللہ ایک آدھا پروگرام کر سکتے ہیں. بہرحال ہماری بہن کو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس انداز میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا سیرہ کیا رہا، کس طرح سے انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن منکر کیا. تو اس کو اپناتے ہوئے اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن منکر کریں تو انشاءاللہ دوسرا بدتمیزی نہیں کرے گا. اور اگر اس کے باوجود ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے، باقی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہماری بہن شامل ہوئی ہمارے ساتھ فیصل آباد سے. انہوں نے کہا کہ جی راز کو راز رکھنا، اگر کوئی آپ کو استعمال کر رہا ہے تو پھر بھی تو یقیناً میں یہاں یہ عرض کروں گی کہ دیکھیے اگر واقعی کوئی اس طرح سے دوسرے کو استعمال کر رہا ہے کہ اس کا نقصان ہے، اس سے جو ہے کوئی ایسا ضرر پہنچ سکتا ہے، کوئی دین کے حوالے سے حتیٰ ناموس کے حوالے سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس راز کو راز رکھنا. مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کی سطح پر جس طرح سے ہمارے حکمران اور سیاستدان غلط کاریاں کرتے ہیں، تو اب ہم یہ کہیں کہ جو اس راز کو راز رکھنا ضروری ہے، نہیں، وہاں پر ضروری نہیں ہے. لیکن انسانی زندگی میں اور خاندانی زندگیوں میں بہت سے امور ایسے ہیں کہ جہاں پر اگر ہم کسی کے راز کو جو ہے وہ افشا کرتے ہیں تو یقیناً اس سے فساد بڑھتا ہے اور زندگیوں میں منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں. تو وہاں پر ضرورت ہے اس امر کی کہ اس کا خیال رکھا جائے. اور غیبت کے حوالے سے ہمارے بھائی نے لندن سے سوال کیا کہ کون سے عیب جو ہیں وہ چھپانے چاہیے جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوں یا اس طرح سے. تو یقیناً دیکھیے غیبت کے حوالے سے بہت ہی باریکیاں ہیں اس موضوع میں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر وہ عیب جو کسی شخص میں پایا جاتا ہو اور اس کو بیان کرنا جو ہے اس کی غیر موجودگی میں وہ غیبت کہلاتا ہے. اب اگر اس کا بیان کرنا معاشرے کے لیے یا اس فرد کے لیے نقصان دہ ہو تو یقیناً ظاہر ہے کہ وہ حرام ہے. اور اگر بعض اوقات یہ ہے کہ نقصان دہ نہیں ہے لیکن تب بھی کیا ضرورت ہے کہ دوسروں کے بارے میں اس طرح سے گفتگو جو ہے وہ کی جائے. وقت ہمارے پاس مختصر ہے، بہت تیزی سے میں چلتی ہوں. سعدیہ بہن نے ایک اشارہ کیا کہ مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان نہج البلاغہ میں ہے کہ 60 سال کے بعد جو عبادت کریں وہ قبول نہ ہوگی. اس وقت فرمان تو میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن یقیناً اس کا سیاق و سباق بھی ہوگا. اگر ہماری بہن اس سے ہمیں آگاہ کرتی تو اچھی بات تھی. بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ اس پر آئندہ گفتگو کریں. اور ڈاکٹر امتیاز ترابی صاحب نے شرکت کی اور ہم شکر گزار ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا اگر جاہل کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی تو معافی کی گنجائش ہے، لیکن اگر کوئی عالم جو ہے
اور خصوصاً عالم دین ان ہستیوں کا ذکر اس انداز میں کرے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں کہ ان کی خدا نخواستہ تحقیر کا سبب بنے، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ دین جو ہے وہ کیا کہتا ہے۔ یقیناً میں یہ کہوں گی کہ اگر کوئی جتنا بھی چاہے کہ ان کی شخصیت کو کم کرے کہ جن کو پروردگار عالم نے بلند کیا ہے، جن کو پروردگار عالم نے فضیلتوں سے نوازا ہے، وہ فضیلتیں کم نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی فرض کرے ایک ہیرا ہے، اس کو ساری دنیا کہے کہ یہ شیشہ ہے، تو وہ شیشہ نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی شیشہ ہے تو اس کو ساری دنیا بھی ہیرا کہے تو وہ ہیرا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس سے اس فرد کی جہالت کی طرف ہی ہم سمجھیں گے، اور یقیناً جب انسان آگاہی حاصل کرتا ہے دینی تعلیمات کے حوالے سے اور اس کے قریب جاتا ہے، تو پھر ان جیسے افراد کا کسی پر اثر اگر ہو بھی تو وقتی طور پر ہوگا، اور ایک دن حق کا بول بالا ہوگا اور باطل نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ حتیٰ وہ افراد کہ جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، ایک دن ان کی زبان پر بھی حق جاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب شاید ان کی لا علمی میں یا اس امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ یہ نعمت کہ جو زبان کی شکل میں اللہ رب العزت نے ہمیں عنایت فرمائی ہے، اس کا صحیح استعمال کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔